السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 139 سے ہم شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ غم کھاؤ. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم کامل مؤمن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. اس سے قبل والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ پچھلی امتوں کے جو حالات ہیں اس پر غور و فکر کرو. جب تم پچھلی والی امتوں کے احوال پر، ان کے حالات پر غور و فکر کرو گے تو تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ جو باطل قوتیں ہیں کبھی انہیں اللہ تبارک و تعالی وقتی طور پر غلبہ عطا فرماتا ہے، کامیابی انہیں نصیب ہوتی ہے، لیکن آخر کار وہ مغلوب ہو جاتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہار جاتے ہیں، اور حق پرست، حق کو فالو کرنے والے غالب آ جاتے ہیں. اس لیے جنگ احد میں اگر تم پر وقتی طور پر مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو تم کو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گویا کہ اس آیت کریمہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم جو ہے پریشان نہ ہو، گھبراؤ مت، تمہیں اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا. کیسے؟ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن بن کے رہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں غلبہ عطا کرے گا. یعنی اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہاں غلبہ عطا کرے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے یعنی اگر تم ایمان پر قائم رہے اور اجتماعی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے تو کفار کے خلاف جنگ میں تمہیں اللہ تعالی کامیابی عطا کرے گا. اب دیکھیں اس آیت کی صورت میں کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ و رسول کی اطاعت پر قائم رہے، یہ قیامت تک کے لیے یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا ایک اعلان ہے مؤمنین کے لیے. اگر تم اللہ کی بات کو مانو، اس کے رسول کی اطاعت کرو تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں غلبہ عطا کرے گا. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں، اس کے بعد کے زمانے تک جو ہے مسلمانوں نے بہت ترقی کی، یہاں تک کہ 3 بر اعظم پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور پھر رفتہ رفتہ تنزلی کا شکار ہوئی، یعنی ان کے اخلاق و کردار میں گراوٹ آئی اور اللہ و رسول کی اطاعت سے منہ موڑا تو شکست سے دوچار ہونا پڑا. اور مسلمانوں کی تنزلی کے آج جس حالت میں مسلمان ہیں تو آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ انہیں کامیابی کیسے ملے گی، پستی سے بلندی کی طرف کیسے جائیں گے. تو ایک شرط اللہ تبارک و تعالی نے رکھی یہاں پر، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے. کیسے؟ اگر تم کامل مؤمن ہو. شرط یہ کی ہے. اب آگے والی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تسلی دی ہے. اللہ تبارک و تعالی آیہ نمبر 140 میں فرماتا ہے ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی اسی طرح زخمی ہوئے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم لوگوں کے درمیان ایام یعنی تنگی اور کشادگی کو گردش دیتے رہتے ہیں. کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ ایمان والوں کو چھانٹ کر الگ کرے اور تم میں سے بعض لوگوں کو مرتبہ شہادت دے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا.
اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جنگ احد میں چونکہ مسلمان شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، اس وجہ سے اگر تم کمزوری دکھاؤ گے اور غم کھاؤ گے کہ قتل ہوئے، زخمی ہوئے، تو تم یہ سوچو جنگ بدر میں جو تمہارے دشمن تھے اس وقت انہیں بہت جو ہے تکلیف اٹھانی پڑی، اور بہت سے افراد ان کے قتل ہوئے بے دردی کے ساتھ، اور انہیں رسوائی ہوئی، اور زخمی بھی بہت زیادہ ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اس کو یوں سمجھے کہ جنگ جو ہے ایک کنویں کے ایک ڈول کی طرح ہے کہ کبھی ایک کے ہاتھ آتی ہے، کبھی دوسرے کے ہاتھ، تو ایک دن تمہارا ہے، ایک دن ان کا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے کہ کبھی مومن جو ہے ظاہراً شکست کھائے تو بھی اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، تاکہ تم اللہ و رسول نے جو راستہ بتایا اس پر استقامت اختیار کر کے آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ اور کافر اگر ظاہری طور پر تھوڑے دن کے لیے غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت کو بیان فرمائے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، یعنی اس طریقے سے تم اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں نچھاور کرتے ہو یا نہیں، ایک طریقے سے یہ تمہارا امتحان ہے۔ پھر جب شہید ہو جاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شہادت کے بعد بھی، ظاہری موت کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے تمہیں زندگی عطا کرتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے، اور صدیقین کے درجے میں تمہیں شامل کرتا ہے۔ تو اس میں ظاہری طور پر آدمی جو ہے شکست کھاتا ہے، یا ایک زخمی ہوتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، اور بہت ساری حکمتوں میں سے یہ بھی ہے اگر آدمی شہید بھی ہو جائے تو قرآن کی دوسری آیت کے مطابق وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے، اس کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا ہے، اور جو زخمی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے، اسے بھی نیکیوں سے نوازتا ہے۔ اب آیہ نمبر 141 میں ایک دوسری وجہ حکمت بیان کی گئی ہے کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ تو پہلے یہ بتایا گیا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یعنی ایام گردش کرتے رہتے ہیں، کبھی اس کے حق میں کبھی اس کے حق میں، کہ اگر کافر مسلمانوں پر غالب آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں سے انہیں پاک فرما دیتا ہے، اور ان کی شکست کا رنج و ملال ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اگر مسلمان کافروں پر غالب آ جائے، مسلمان فتح یاب ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کے مقابلے میں آنے والے کافروں کی تعداد کو کم کر دیتا ہے اور ان کو جڑ سے مٹا دیتا ہے۔ تو یہ دو فائدے یہاں بیان کیے گئے ہیں اس آیت کریمہ میں، اور اس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو جنگ احد میں نقصان پہنچا اس کے تعلق سے تسلی دی جا رہی ہے۔ اب آگے آیہ نمبر 142 میں اسی سے ریلیٹڈ، پچھلی آیتوں سے ریلیٹڈ بات بتائی جا رہی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی۔ اب اس آیت کریمہ میں آزمائش جو آتی ہے اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ آدمی جو ہے کیا ایسے ہی جنت میں چلا جائے گا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائش میں مبتلا کرے گا، تو تمہیں اس میں حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے اور صبر کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اب ایک بات یہاں یہ بھی ہے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غازیوں کا امتحان نہیں لیا، نہ ہی صبر کرنے والوں کی آزمائش کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان نہیں لیا، لیکن بعض وہابیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک ان کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا۔ استغفر اللہ العظیم، یعنی اللہ کو نہ جاننا
یعنی اللہ کو گویا کہ اس کا علم نہیں، ترجمے سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت الجماعت یہ کہتے ہیں کہ ترجمہ اگر پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت علی رحمت الرضوان کا ترجمہ پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یوں ہی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ان غازیوں کا امتحان نہیں لیا، امتحان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور غیر نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی جانا ہی نہیں کہ کون جہاد کرے گا اور کون صبر کرے گا۔ استغفر اللہ ربی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آیہ نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم تو موت کے آنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، سو اب تم نے موت کو دیکھ لیا ہے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو صحابہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم فتح سے نوازا تھا مسلمانوں کو، اب اس جنگ کے بعد جو شریک نہیں ہو سکے تھے انہوں نے یہ تمنا کی کہ پھر کوئی جنگ رونما ہو اور اس جنگ میں جو ہے ہم بہادری کے ساتھ لڑیں اور پھر شہید ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عظیم اجر و ثواب سے نوازے۔ لیکن جب جنگ احد ہوئی تو ان میں سے بعض نے کفار کی رش کی وجہ سے، ان کے دباؤ کی وجہ سے وہ ان کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے بلکہ وہ بھاگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ تم یہ کہتے تھے کہ موت کا انتظار کرتے تھے، پہلے جنگ کی تمنا کیا کرتے تھے، لیکن اب جنگ سامنے ہے تمہارے تو تم پیچھے ہٹ رہے ہو۔ اور پھر دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی جو ایسی جنگ میں ثابت قدم رہے اور جہاد کرتے رہے۔ آیہ نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد تو ایک رسول ہیں، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو صلہ دے گا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں، جنگ احد میں کیا معاملہ پیش آیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا تو ایک کافر نے انہیں شہید کر دیا، تو لوگوں نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، اور شیطان کو موقع ملا، شیطان نے پکار کر کہا کہ سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے۔ اس طریقے سے یہ خبر پھیل گئی، تو جو کمزور عقیدے کے تھے انہوں نے کہا کاش ہم جو ہے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس جنگ سے منع کر رہا تھا، اس کی ہم بات مان لیتے۔ اور منافقوں نے کہا کہ اگر یہ نبی ہوتے تو قتل نہیں کیے جاتے، تم اپنے بھائیوں اور اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو اس طریقے کی باتیں ہونے لگیں، تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے قوم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب زندہ ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کو انہوں نے سنبھالا، یہ کہہ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہو جاتے ہیں تو رب تو زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ جس دین کے لیے آپ نے قتال کیا تھا تم بھی اسی دین کے خاطر قتال کرو، جنگ کرو، اور جس دین کے لیے انہوں نے اپنی جان دی تم بھی اپنی جان کو دے دو۔ پھر انہوں نے کہا اے اللہ، میں ان لوگوں کے قول پر تجھ سے معذرت کرتا ہوں، یعنی جن لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے تلوار اٹھائی اور جنگ کرنا شروع کی، حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب کسی آواز دینے والے نے یہ آواز دی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت تشریف رکھتے ہیں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جماعت واپس آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھاگ جانے پر ملامت کی، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے تھے،
اور ہم میدان جنگ میں ٹھہر نہ سکے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یعنی اگر انبیاء اکرام علیہم السلام وصال فرما جائیں تب بھی ان کی دین کی پیروی لازم رہتی ہے. اگر ایسا ہوتا بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے یا وہ وصال ہو جاتے پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی پیروی ان پر لازم رہتی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء اکرام تشریف لائے اور اس دار فانی سے تشریف لے گئے، لیکن اس کے بعد بھی ان کی پیروی ان کے ماننے والوں پر لازم رہی. کیونکہ جو بھی رسول اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کی تبلیغ یعنی اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانا. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنی قوم میں کے درمیان جو ہے ہمیشہ موجود رہے اور تبلیغ کرتے رہیں، مقصد یہ نہیں. وہ اپنے کام کو مکمل کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ چلے جاتے ہیں. اگر چلے جائیں تب بھی جو ہے دین کی پیروی وہ لازم رہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے ظاہری حیات کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو آدمی اپنے دین سے پھر جائے. تو اسی کے تعلق سے اس آیت کریمہ میں بتائی گئی ہے کہ جو ان کے جانے کے باوجود بھی دین پر قائم رہتا ہے وہ شخص جو ہے کامیاب ہے، اور جو شخص ان کے ظاہری طور پر اس دنیا سے جانے کے بعد ثابت قدم نہ رہے تو وہ جو ہے خسارے میں ہے. وہ کسی اور کا نہیں بلکہ اپنا بگاڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، یا الٹے پاؤں پھر جائے تو اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، بلکہ وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو صلہ دے گا. یعنی جو اسلام پر ثابت قدم رہے تو وہ شکر گزاروں میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہوں نے شکر ادا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی جزا ضرور بضرور عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھے، ہماری نسلوں کو بھی ثابت قدم رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.